بھائی کا انٹرویو دیکھنے میں آیا، وہ کہتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے، جرنلسٹ سے نہیں مل سکتے، کمزور ہیں، لیکن مسکرا رہے تھے، اسمائل دے رہے تھے۔ عمران خان کو پیغام بھیجایا گیا جی کہ شریف فیملی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ پریشان اس وجہ سے ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ This is مجیب قاضی and you're watching Washington Roundtable on VOK TV۔ تین باتیں جس پہ ہم آج اپنا انالیسس دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کو جیل کے اندر ایک خاص پیغام پہنچایا گیا ہے اور اس کا عمران خان نے بڑا اسٹرکٹ قسم کا جواب دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ شریف فیملی کے بارے میں سننے میں آیا کہ ان کی فیملی میں ان کے ہاں سیاسی صف ماتم بچھا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو پرزنرز کو ریلیز کرنے کا سیزن شروع ہو گیا ہے، عمران خان سے انگیجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ ان کو بڑی لگ ایسا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے جن لوگوں کو جہاں جہاں انسٹال کیا گیا تھا وہ اب ان کے اگینسٹ جاتے جا رہے ہیں اور ہواؤں کا رخ بدلتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس، اسٹیبلشمنٹ، ادارے، جوڈیشری سارے ان کے قبضے میں ہے۔ تو وہ کیسے ان کی ضرورت ہوئی کہ وہ انہوں نے جا کے دوسری سائڈ پہ ادر سائڈ آف دا آئل بات کرنا شروع کر دی۔ تو یہ چند ایک باتیں ان پہ ہم تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس یہ آ رہی تھیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، بات نہیں کر سکتے، جرنلسٹ سے نہیں مل سکتے، کمزور ہے۔ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بول نہیں سکتے، اشاروں سے بات کر رہے ہیں۔ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو ڈسکا پولیس نے لا کے آنکھوں میں پٹی باندھ کر کے انہی کے محلے میں لا کے چھوڑ دیا، وہاں سے فون گھر میں کیا اور ان کو کہا کہ آ کے لے جائیں، تاکہ یہ نہ پتہ چل سکے کہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا، کتنی عرصہ کے لیے کس جگہ پہ تھے، کس کی کسٹڈی میں تھے، اور ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا۔ جو تصویر وائرل ہو رہی ہے ان کے وکیل کے ساتھ، ان کی داڑھی سفید ہے، ان کے بال سفید ہوئے ہوئے ہیں، کمزور لگ رہے ہیں، لیکن مسکرا رہے تھے، اسمائل دے رہے تھے۔ جب تک وہ خود بول نہیں پڑتے یا کچھ آفیشیل ان کی آ نہیں جاتی رپورٹس، تو اس وقت تک ان کے بھائی کا انٹرویو دیکھنے میں آیا، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ طبیعت خراب ہے، تو اس لیے ان کا میل جول بند ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے نہیں ہوا، گیون کیا نہیں کیا، لیکن ان کے بھائی کہتے ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کو سزا بھی اسی چیز کی دی گئی تھی کہ بھائی آپ سچ کیوں بولتے ہو، ہمارا نیریٹو کیوں نہیں بیچتے ہو، جو بات ہم کہیں وہ بات کرو، جو آپ خود سوچتے ہو۔ سوچ پہ پابندی تھی، بولنے پہ پابندی تھی، اپنے نیریٹو پہ پابندی تھی، ان کے نیریٹو کو پروموٹ کرنے پہ اصرار تھا، بس اسی وجہ سے ان کو سزا دی گئی۔ 4 مہینے کی سزا کاٹنے کے بعد وہ واپس آئیں، جو کہ نہ لیگل تھی، نہ مورل تھی، نہ اتھینٹک تھی، لیکن ظاہر ظالم نے ظلم کیا، جبر کیا، مظلوم نے ظلم سہا اور واپس آ گیا۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کے ساتھ ارشد شریف جیسا سلوک نہیں کیا گیا، ہی از بیک ہوم۔ تو جب وہ بولیں گے تو ریالٹی سامنے آ جائے گی۔ عمران خان کو پیغام بھیجایا گیا جی کہ پی ڈی ایم کو کی طرح کی گورنمنٹ بنانے دی جائے، 18 مہینے کا ہمیں ٹائم دے دیں، پھر الیکشن کروا دیں گے یا آپ کو لے آئیں گے، whatever۔ آپ اس وقت جو ہے الیکشن سے علیحدہ ہو جائیں، ڈیمانڈ نہ کریں۔ تو عمران خان نے صاف انکار کر دیا ہے کہ بھائی میں نے غلامی کا ایک دن بھی نہیں برداشت کرنا۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پچھلے 18 مہینے میں پاکستان کے سارے انٹرسٹ بیچ دیے ہیں، باقی جو رہ گئے وہ بھی آپ بیچ دیں اور مجھے اس میں حصہ بنا دیں، تو میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں پاکستان کے انٹرسٹ پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا دوں گا۔ آئی ایم ایف کو تو سب کچھ لکھ کے دے چکے ہیں، باقی جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے ایک اسرائیل کو تسلیم کرنا اور انڈیا کے ساتھ کشمیر پہ کمپرومائز کر کے اپنے تعلقات بہتر کرنا۔ یہ 2 چیزیں، اور تو کچھ چیز سمجھ میں آتی نہیں ہے، باقی تو سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے، تو وہ اس چیز پہ نہیں مانے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ I will fight till the last breath، تو کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے اسٹانڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب پی ڈی ایم کے جو ہیڈ ہیں یا جو کرتے دھرتے ہیں شریف فیملی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ پریشان اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ یہ آل آف اے سڈن یہ پرزنرز کو ریلیز کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب سے انگیجمنٹ بڑھائی جا رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈائلاگ چل رہے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے تو انسٹال کیے تھے اپنے بندے، جوڈیشری میں بھی انسٹال کیے تھے، پولیس میں بھی اور اداروں میں بھی، اور سب کو اپنے نیچے رکھنا تھا، اپنے نیچے رکھ کے ان کو چلانا تھا۔ اب ان کو کیسے ضرورت ہوئی کہ انہوں نے جا کر بادشاہ سلامت کی مرضی کے بغیر ان لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں؟
تو اس کی بڑی سخت سننے میں آیا کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ دیکھیے سچویشن یہ ہے کہ آپ کے سارے لوگ آپ کے اپنے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کام بھی کر رہے ہیں سارا کچھ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے جو ہے نا 25 کروڑ عوام کے سامنے چند ایک بندوں کا، یہ چند ایک ہزار لوگوں کا کھڑا رہنا بڑا مشکل ہے۔ اگر پبلک نہیں بدل رہی، پبلک چینج نہیں کر رہی ہے اپنا مائنڈ، پبلک اگر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، تو آپ کے لیے تھوڑا پرابلم تو ہوگی، مشکل بھی ہوگی، اور شاید آپ ہر چیز میں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ شیطان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، رحمان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، اور آخر میں فیصلہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی اگر اللہ تعالیٰ نے بھلائی لکھی ہوئی ہے، بالکل تباہی نہیں لکھی ہوئی، اور پاکستان نے اگر بچنا ہے، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، تو شاید آپ کی ساری باتیں نہ مانی جائیں۔ تو یہ ہے اس وقت کل کی ڈیولپمنٹ، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔